میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستو، پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ملعون زمانہ خبیث الطبع شخص وسیم رضوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے اس نے ایک کتاب شائع کی ہے، بلکہ وہ کئی مہینے پہلے قرآن کریم کے تعلق سے بھی بکواس کی تھی کہ 26 آیتوں کو نکال دیا جائے جس سے دہشت گردی اور آتنکوادی کی تعلیم مل رہی ہے۔ جب وہ ملعون اور دنیا کا بدترین شخص وسیم رضوی اس میں کامیاب نہیں ہوا تو اب وہ مدارس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے لگ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مدارس میں ہندو بھائیوں کو مارنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں اس ملعون اور اس شیطان اور کتے اور خنزیر سے زیادہ بدتر شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو ملک میں پھیلے ہوئے تمام مدارس میں جا، اور سارے مدارس کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو وہاں جا اور جا کر کے وہاں تحقیق کر، معلومات کر، وہاں کے پڑھانے والوں کے درس کو اور سبق کو تو سن، تب یہ تجھے پتا چلے گا کہ یہ مدارس اسلامیہ محبت کی جگہیں ہیں، پیار کی جگہیں ہیں، وہاں امن اور شانتی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں بھائی چارہ اور محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جس قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی انسان نے بے قصور کسی شخص کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس نے ایک شخص کا قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا اس نے قتل کیا۔ جس جگہ پر یہ تعلیم دی جا رہی ہو اور جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھائی جا رہی ہے، یہ ملعون شخص کہہ رہا ہے کہ مسلمان قرآن کو اور رسول کو اور حدیث کو چھوڑ دے۔ ارے بے وقوف شخص، تو عقل کے ناخن لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نبی رحمت ہیں، ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آپ نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ کی یہ تعلیم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ضروری ہے، اسے چاہیے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اب وہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ، عیسائی، یہودی، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اکرام اور اس کی عزت کرنے کی تعلیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں کہ جو پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا مجھ پر ایمان نہیں۔ جس نبی رحمت کی یہ تعلیم ہو، جو ساری انسانیت کو محبت کا درس دے رہا ہے، ایسی مقدس شخصیت کے خلاف، ایسے نبی رحمت کے خلاف یہ شیطان، یہ ملعون، جسے کتا کہنا کتے کی توہین ہے، سور کہنا سور کی توہین ہے، ایسا بدترین شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے۔
یہ ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، یہ دستور اور آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جتنی ملی تنظیمیں ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، ان تمام ذمہ داران حضرات سے درخواست ہے کہ اس شیطان کے خلاف مضبوط اور مؤثر لائے عمل اختیار کریں۔ احتجاج، دستور ہند کے تحت احتجاج کریں اور اس پر قانونی شکنجہ کسا جائے، بلکہ جیل بھرو آندولن اور تحریک چلائی جائے، اور سرکار کو، حکومت وقت کو یہ تاثر دیا جائے کہ جب تک اس شیطان لعین کو جیل کے سلاخوں میں نہیں ڈالا جاتا ہم اپنے گھروں کو واپس لے جائیں گے۔ حکومت وقت سے بھی، سرکار سے بھی یہ درخواست ہے کہ اسے جیل کے سلاخوں میں ڈالا جائے۔ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ پورے ملک کا دشمن ہے، یہ دستور کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان شرارتوں سے اور سازشوں سے اسلام مٹ جائے گا۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ نہ مٹیں گے یہ مسلمان، وسیم رضوی ملعون تو یہ سن لے، تیری یہ سازش، تیری یہ بیجا کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ نہ مٹیں گے یہ مسلمان، نہ مٹے گا نام احمد، وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے۔ اور تو یہ جو سازشیں کر رہا ہے، مسلسل پروپیگنڈے کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ تو ذلیل و رسوا ہوگا اور جیل کی کوٹریوں میں ہوگا۔ تیری سازشوں کے شعلے تجھے خود نہ پھونک ڈالے، میری آشیاں پہ بجلی ذرا سوچ کے چل۔ حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس ملعون کو، جو نہ صرف مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے، بلکہ یہ ملک کا بھی دشمن ہے، ملک کے امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو پامال کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو قانونی گرفت میں لے کر کے اسے جیل کے کوٹریوں میں کیا جائے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، ورنہ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑا۔ مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل